یقین کریں یہ مشن ہم اپنی مرضی سے نہیں چلایا بلکہ اللہ رسول کی رضا تھی جنہوں نے ہم کو کچھ سبق سکھا کر بھیجا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ساری دنیا میں اس مشن کو پھیلانا ہوگا اور ہمارے چاہنے والے تمہارے ساتھ لگ جائیں گے۔ اور واقعی وہ روحیں جو رب سے محبت کرنے والی تھیں انہوں نے ہر معاملہ میں ہماری امداد کری، لیکن ان میں کچھ نادان بھی تھے جن کی وجہ سے ہم کو پریشانی اٹھانا پڑی۔ ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ذکر قلب کی منظوری اور ضمانت بھی دے چکے ہیں، لیکن ان سے التماس ہے کہ وہ دھڑے بازی کو چھوڑیں، دشمن چاروں طرف سے تمہاری طاق میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج مجمع تو بہت ہے، دور دراز سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں، لیکن اس جوان کی بھی یاد آ رہی ہے جو ابتدا سے ہی ہر محفل اور ہر مشکل میں میرا بازو تھا، جس کے تعاون اور مشورے سے آج انجمن پوری دنیا میں چھا گئی۔ انجمن کے کئی ساتھی کسی نہ کسی وجہ سے ہم سے بھی بدظن ہوتے رہے، لیکن عارف مامن انجمن کے ساتھیوں کی غلط پالیسی یا ہٹ درمی سے بیزار ضرور ہوا، لیکن ہماری ذات سے وہ کبھی بھی بدگمان نہیں ہوا، جس کی وجہ سے وہ ہماری نظروں میں قابل قدر ہی رہا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت برسائے اور اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، آمین۔ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ عارف ایک بت بار اور نڈر لیڈر تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کے جانے کے بعد اب انجمن ختم ہو جائے گی، لیکن ان کو شاید یہ معلوم نہیں کہ آج ہر سرفروش عارف بن چکا ہے۔ ان میں صرف اتحاد کی ضرورت ہے، اگر اتحاد نہ کیا تو پھر عارف ٹکرائیں گے، پھر انجمن تو کیا خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ عارف کی وفات کے وقت میں امریکہ میں تھا، جس کی وجہ سے عارف کے کچھ مخالف عناصر کو موقع مل گیا اور انہوں نے قرآن خوانی، فاتح خوانی یا ذکر اللہ کے بجائے قصیدوں کی آڑ میں میوزک اور دھمالیں شروع کر دیں اور اپنی بچت کے لیے ہمارے نادان بیٹوں کا استعمال کیا، جس کا ہمیں بہت ہی دکھ ہوا۔ دوسرے پہلو میں درگزر اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے بھی مشن کی خاطر قربانیاں دیں۔ کہتے ہیں نادان دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہے، اور آج انہی دوستوں کی نادانی کی وجہ سے مشن کو کافی نقصان ہوا۔ یقین کریں یہ مشن ہم اپنی مرضی سے نہیں چلایا بلکہ اللہ رسول کی رضا تھی جنہوں نے ہم کو کچھ سبق سکھا کر بھیجا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ تمہیں ساری دنیا میں اس مشن کو پھیلانا ہوگا اور ہمارے چاہنے والے تمہارے ساتھ لگ جائیں گے۔ اور واقعی وہ روحیں جو رب سے محبت کرنے والی تھیں انہوں نے ہر معاملہ میں ہماری امداد کری، لیکن ان میں کچھ نادان بھی تھے جن کی وجہ سے ہم کو پریشانی اٹھانا پڑی۔ ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے ذکر قلب کی منظوری اور ضمانت بھی دے چکے ہیں، لیکن ان سے التماس ہے کہ وہ دھڑے بازی کو چھوڑیں، دشمن چاروں طرف سے تمہاری طاق میں ہے۔ اب نادانی کا وقت نہیں ہے، جن درختوں کو خون پسینے سے جوان کیا اب ان کے پھل دینے کا وقت ہے۔ جو بھی چیز مشن کو نقصان پہنچاتی ہے اس سے اجتناب کریں، آپس میں پیار و محبت سے رہیں تاکہ انجمن دوبارہ منظم ہو۔ تمہاری عزت و حرمت مشن اور گورشاہی کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور گورشاہی کی عزت و حرمت اللہ رسول کی نسبت کی وجہ سے ہے، لیکن تمہاری نادانی کی وجہ سے گورشاہی بھی پریشان ہے۔ کچھ ذاکر ایسے ہیں جو مشن کا کام نہیں کرتے، صرف گورشاہی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ مشن کا کام بھی کریں تو ان کے لیے اور زیادہ بہتری ہے، بصورت دیگر وہ کام کرنے والوں کے معاملے میں دخل نہ دیں، اور مشن والے بھی ان کو حقیر یہ کم تر نہ سمجھیں، شاید کبھی کھوٹا سکہ بھی کام آ جائے۔ ان کی برائی کو درگزر کریں، کیونکہ کچھ لوگ روحانیت کے لیے اس مشن میں لگے ہیں، وہ صاحب احتیاط ہیں،
اور کچھ لوگ اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے مشن کے ساتھ ذکر اللہ میں لگ گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے وہ لوگ بھی عزیز ہیں جو گناہوں سے بچنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اس وقت انجمن کے پیچھے علماء سو ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں، علماء کی کئی مقامات پر میٹنگیں ہوئیں اور یہ فیصلہ طے ہوا کہ جس قدر بھی گور شاہی کو بدنام کر سکتے ہو کرو، جتنا بھی اس مشن کو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، اور تقریباً ہر مسجد میں جمعہ کے خطبہ میں گور شاہی پر زہر اگلا جاتا ہے۔ دین نبی کا سچا دائی، عاشقوں کے دل کا ماہی۔ علماء کے مخالف ہونے کی کچھ وجوہات ہیں۔ علماء نوجوانوں کو سیاست میں دھکیلتے ہیں اور یہ مشن نوجوانوں کو سیاست سے نکال کر ذکر اللہ کے ذریعے روحانیت میں داخل کر رہا ہے۔ فرقہ واریت اور دہشت گردی کی ذمہ دار سیاست ہی ہے۔ دینی سیاست میں فرقہ واریت، فتوی بازی اور ہر کوئی امیر المومنین ہے، اور ملکی سیاست میں قتل و غارت، ڈاکے، دہشت گردی اور ہر کوئی مجرم ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کو پانے کے لیے علماء سے بیعت تھے، کچھ نہ ملنے کی وجہ سے انجمن کی طرف راغب ہو گئے، جس سے ان کی دکانداری بند ہو گئی۔ ہر عالم اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام یا دیدار کے بغیر ولایت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ عالم کہتا ہے کہ جب تک کوئی مسجد میں نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ طریقت کہتی ہے جب تک کوئی عرش مولا میں جا کر نماز نہ پڑھے ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ، ہمارے نزدیک نماز کا منکر کافر ہے، لیکن کوئی گھر میں، کوئی مسجد میں، کوئی خانہ کعبہ میں اور کوئی عرش مولا میں جا کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ اپنی اپنی پہنچ اور توفیق خداوندی ہے۔ عالم ربانی دین کے وارث ہیں، ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے، اور ان کی عزت ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ لیکن یہ پیشہ ور عالم سو مذہب اسلام میں ایک فتنہ ہے۔ 72 فرقوں کے ذمہ دار اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے ماہر ہیں، بلکہ اب تو حکومتی کاموں میں بھی دخل دے کر ملک کے لیے بھی مصیبت بن گئے۔ حکومت بھی ان سے پریشان ہے، یہ جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسے چکا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ بلکہ پچھلے دنوں شہباز شریف نے بھی ان سے تنگ آ کر کہہ ہی دیا کہ میں ان عالموں کے پاؤں پکڑتا ہوں کہ وہ فرقہ واریت سے باز آ جائے۔ لیکن یہ علماء یاد رکھیں کہ علماء کی کوئی بھی سازش یا مخالفت گور شاہی کو چکا نہیں سکتی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، ہم بن کے مست ملنگ رہیں گے، دنیا والے دنگ رہیں گے۔ اگر انجمن کے ساتھی متحد رہے تو یقین کریں کہ یہ سازشی عناصر ایک دن منہ چھپا کر گھوما کریں گے۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ایسے علماء کو سدھارنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن ان کو خریدنا بہت آسان ہے۔ لیکن خریدے ہوئے مال پر اعتبار بھی نہیں ہوتا، جدھر زیادہ ادھر ان کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم نے نوجوانوں کی طرف رخ کیا ہے کہ وہ سیاست کو چھوڑیں اور روحانیت میں آئیں، دل میں اللہ اللہ بسائیں۔ سیاست دینداروں کو زیب نہیں دیتی کہ صبح اور کہو اور شام کو اور کہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور ہم بھی نوجوانوں کو دل کے چمکانے کی دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ کے نور سے یہ دل چمکتا ہے تو گناہوں سے چھٹکارا ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، بندہ اللہ سے اور اللہ بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا کنیکشن دل کے ذریعے اللہ سے جڑ جاتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے اس کو ڈائریکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انسان تو کیا، ایک چیونٹی پر بھی قدم رکھنے سے گھبراتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہمارے اس عمل کی کوشش کی وجہ سے نوجوان طبقہ لاکھوں کی تعداد میں انجمن میں داخل ہو گیا۔ یہ لوگ بچے تو نہیں تھے کہ ہم اٹھا کر لے آئے،
انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا یا کچھ ملا ہوگا جس کا ان علماء کو دکھ ہے اور سارا نزلہ ہم پر نکالتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیا فرقہ ہے، کبھی کہتے ہیں مرزئی ہے، وہابی ہے، امریکی ایجنٹ ہے، اسمگلر ہے، اس نے ڈاکو پالے ہوئے ہیں، عورتوں کو اغوا کرا کے فروخت کرتا ہے، بلکہ ہماری تحریروں کو بھی غلط انداز میں پیش کر کے کفر کے فتوے لگائے. اخبار والوں کو انجمن کی خبروں پر پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دیں، گورنمنٹ کی ایجنسیوں کو بھی ہمارے پیچھے لگا دیا. لیکن ہم کھل کر کہتے ہیں، بلکہ کئی بار ان لوگوں سے مناظرے کا چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ولیوں والا ہے. اگر یہ اسلام کے خلاف ہو یا حدیث، قرآن اور ولیوں کی کتابوں سے ثبوت مہیا نہ کر سکیں تو ہم مجرم ہیں. اور حکومت کو بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بیرونی امداد یا بیرونی ایجنٹ یا ملک دشمنی یا اسلام دشمنی یا فرقہ واریت کا کوئی بھی ثبوت ان کے پاس ہو تو جو چاہو سزا دو. ہمارا ایک ہی مقصد ہے جس کے لیے ہم ہر طرح کی قربانی دیکھنے کو تیار ہیں، کیونکہ اس مقصد کے پیچھے آسمانی ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کرنے والی روحیں اس دنیا میں موجود ہیں، کچھ مسلم میں، کچھ سکھوں میں، کچھ ہندوؤں میں اور کچھ غیر مذاہب میں، کچھ افریقہ میں، کچھ امریکہ میں اور کچھ باقی ممالک میں بے چین بے تاب تڑپ رہی ہیں. تم ان میں جاؤ، اللہ کی محبت کا رستہ دکھاؤ، ان کے دلوں تک اللہ پہنچاؤ، پھر جس کو ہم چاہیں گے نکال لیں گے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گنہگار کے دل میں اللہ کا نور چلا جائے تو پرہیزگار ہو جاتا ہے، کافر کے دل میں اللہ چلا جائے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور مسلمان کے دل میں اللہ چلا جائے تو مومن بن جاتا ہے. تو پھر حدیث قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ. آخر میں یہ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ محمد عارف میمن کی جگہ وسیع محمد قریشی کو نامزد کیا جاتا ہے. اور اب ان کا تعاون اور ادب سب ذاکرین کا فرض ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ ان باتوں پہ عمل کریں. آمین.